اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان کو نشانہ تنقید مت بنانا، ان پر مشق سخن مت کرنا، ان پر ناروا تفسیریں مت کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا یقیناً اسے مجھ سے محبت ہوگی، تبھی وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، ان سے بغض رکھے گا تو اس کو مجھ سے نفرت ہے، فببغضی ابغضہم، میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو سنایا۔ اللہ جل شانہ اس میں بیان کرتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سندیشہ ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے فرستادے ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، جو آپ کے ہمنوا ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، ان کی ساری سختی، ان کی ساری بیزاری، ان کی ساری سرد مہری غیروں کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے ملنسار ہیں، بڑے غمگسار ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے مخلص اور خیر خواہ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو اللہ کے فضل کی تلاش ہے، ان کو اللہ کی خوشنودی کی تلاش ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے چہرے پر ہویدہ ہیں، ظاہر ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے سے جو ایک نورانیت آتی ہے، جو چہرے پر ایک وقار نمایاں ہوتا ہے، وہ ان کے چہروں پر دکھائی دے رہا ہے۔ یہی ان کی مثال دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات کے اندر، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں صحابہ اکرام کی مثال دی گئی ہے ایک کھیتی کی مانند، جس نے اپنا کومپل نکالا، معمولی کمزور وہ تھا پودا، اس نے اپنا کومپل نکالا
اور پھر فآذرہ، پھر اس بیج نے یا اس تخم نے اپنے اس کوپل کو سپورٹ کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو تقویت دی، پھر یہ کوپل مضبوط ہو گیا، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اپنے ڈنٹھل پر خود بخود قائم ہو گیا۔ اب حال یہ ہے یعجب الزراع، کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام کی شکل میں جو کاشت لگائی گئی تھی برکت کی، خیر امت کی، اس کے کسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا مرض الوفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے، پردہ ہٹایا تو صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ دمکنے لگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے اللہ کے رسول کی محبت میں۔ تو کسان کو جو پکی ہوئی فصل اور جمی ہوئی کھیتی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، یعجب الزراع، کسان کو کھیتی پسند آتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی عظمتوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی جانثاریوں سے، ان کی سرفروشیوں سے، ان کی فداکاریوں سے اللہ تعالیٰ کفار کے سینے میں آگ جلاتا رہے، حق کا بول بالا ہوتا رہے ان کے ذریعے سے۔ یہ اہل ایمان کے سامنے صحابہ اکرام کی مثال دی گئی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ آسمان کے ستارے آسمان کے پاسبان ہیں، سنتری ہیں، چوکیدار ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جس روز یہ ستارے بکھر جائیں گے، یہ سیارے ٹوٹ کے گر جائیں گے، تو آسمان پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میرا وجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا وجود میرے صحابہ اکرام کے لیے ذریعہ امان ہے، پاسبانی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ اکرام پر وہ حالات آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ اور میرے ساتھی یہ میری امت کے پاسبان ہیں، اس کے نگہبان ہیں، اس کے سنتری ہیں۔ اور جب صحابہ اکرام کی نسل ختم ہو جائے گی تو امت پر وہ تمام حالات آئیں گے جس کا امت سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، دین ہو، آسمانی تعلیمات ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت ہو، بہترین سے بہترین کوئی فلسفہ ہو، یہ سب ہوا میں اور خلا میں باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کچھ انسانوں کی عملی زندگی نہ ہو، کچھ اس کے مجسم نمونے نہ ہو، کچھ جیتی جاگتی مثالیں نہ ہوں۔ اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو بس اتنا کافی تھا کہ آسمان سے صحیفے آ جاتے، ہدایت نامے آ جاتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کسی محفوظ جگہ رکھ دیے جاتے اور اعلان کر دیا جاتا کہ ہمارے ہدایت نامے، ہماری تعلیمات آ گئی ہیں، فلاں فلاں پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ہیں، جس کا جی چاہے جائے لے آئے اور پڑھے اور عمل کرے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، آسمانی تعلیمات کی تاریخ اس کے خلاف گواہی دیتی ہے، اخلاق کی تعلیمات کی تاریخ بھی کچھ اور گواہی دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا کرتا ہے، انبیاء کرام کو مبعوث کرتا ہے، لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور انبیاء کرام جو تعلیمات پیش کرتے ہیں اس کا خود عملی نمونہ سب سے پہلے بن کر دکھاتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی کے بقول اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور انعام یہ تھا کہ آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، مگر آنے والے زمانوں چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی سندیشتہ، کوئی فرستادہ نہیں آئے گا، تو اب قیامت تک حق کا بول بالا کرنے کے لیے، قیامت تک شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، قیامت تک انسانیت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ایک امت کی بعثت عمل میں آئی تھی جو حق کی علمبردار ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر نبیوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، نگرانی کرنے والی امت بنایا ہے، تاکہ تم انسانوں پر نگرانی کرو اور رسول تمہارے اوپر نگراں ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، اب تک جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی ملتیں آئی ہیں، دا بیسٹ امانگ دا نیشنز، تو بہترین امت تم ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان کا عملی مظاہرہ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، دیکھو تم مبعوث کیے گئے ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، کلفتیں، پریشانیاں، نفرتیں، رقابتیں، تنگیاں، اس سب پیدا کرنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کر کے فرمایا انکم تتمون 70 امتاً، دیکھو تم سے پہلے 69 امتیں آ چکی ہیں، تم 70ویں امت ہو، تم نے تمام کیا ہے 70 کا عدد امتوں کا۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، تم خیر امت ہو، اللہ کی نگاہ میں تم سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ راشد چہارم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، مجھے وہ نعمتیں دی گئی ہیں، وہ نوازشیں مجھ پر کی گئی ہیں جو میرے سے پہلے نبیوں پر نہیں کی گئی تھی۔ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے۔ وسمیت احمدا، اور میرا نام رکھا گیا ہے احمد۔ وجعل التراب لی طہورا، اور میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے، ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے۔ وأوتیت مفاتیح الارض، اور مجھے زمین کے خزانے کھول دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وجعلت امتی خیر الامم، اور میری ملت کو، میری امت کو خیر امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ یہ ساری امت مسلمہ بہترین امت ہے، مگر اس بہترین امت کے قافلہ سالار، اس کے سرخیل اور امام، اس کے سرغنہ اور پیشوا اگر کوئی ہیں تو با اتفاق امت، با اجماع امت وہ صحابہ اکرام کی نسل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین نسل وہ ہے جس میں جو میری نسل کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے بعد نسل آئے گی، اور اس کے بعد جو اس کے بعد نسل آئے گی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اس نسل کے لوگ جس نسل میں مبعوث کیا گیا ہوں، بشرطے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں۔ تو صحابہ کرام کی نسل یہ بہترین امت ہے، یہ خیر امت کے امام اور پیشوا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں انسانوں کے دلوں کو جانچا، ان پہ غور کیا، ان کو جانچ پرکھ کر دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا کہ ان کو رسول بنانا ہے، ان کو خاتم النبیین بنانا ہے، اور اپنے پیغام کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر دوبارہ انسانوں کے دلوں کو جانچا، پھٹکا، دیکھا، غور کیا، فوجد قلب اصحاب محمد، یہاں قلب مفرد کا صیغہ، قلب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو صحابہ کرام کے دل کو اس نے تمام انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا مددگار اور انصار بنا دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، اے مسلمانوں میرے صحابہ کرام کا اکرام اور تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا پاس ادب کرو۔ فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تمہارے سب سے بہتر افراد ہیں۔
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر اس خیریت میں، اس بہتری میں درجہ ان کا ہے جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ طبقہ تابعین کے سرخیل ہیں، نمایاں تابعین میں آتے ہیں۔ وہ اپنے تلامذہ سے کہتے تھے اولئک اصحاب محمد، محمد کے صحابہ کرام یہ ہیں، ابر الناس قلوبا، جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، جن کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، جن کی زندگی تکلفات سے خالی ہے، جھنجھٹوں سے خالی ہے، الجھنوں سے خالی ہے۔ اولئک قوم، وہ ایسے لوگ تھے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ فتشبثوا باخلاقہم وطرائقہم، تو اے مسلمانوں تم ان کے اخلاق کو پکڑو، ان کے طریقوں پر چلو۔ فواللہ انہم علی الہدی المستقیم، بے شک وہی صراط مستقیم پر فائز تھے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیو، یہ صحابہ اکرام کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو دین نے طے کیا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جن کے بموجب ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت کا دم بھرے، ان سے وفاداری کا دم بھرے، ان سے اپنائیت کا اعلان کرے، ان کا ادب اور احترام کرے، ان سے دشمنی اور نفرت نہ کرے، ان سے کوئی عداوت اور رقابت نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان کو نشانہ تنقید مت بنانا، ان پر مشق سخن مت کرنا، ان پر ناروا تبصرے مت کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا یقیناً اسے مجھ سے محبت ہوگی، تبھی وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، ان سے بغض رکھے گا تو اس کو مجھ سے نفرت ہے، فببغضی ابغضہم، میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا۔ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے کہ اسے انصار صحابہ کرام سے محبت ہو، ان کا وہ ادب و احترام کرے، ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان انصار صحابہ کرام سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں لم یؤمن بالرسول من لا یکرم اصحابہ، وہ شخص رسول پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نفوس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں اور تلامذہ کا ادب اور احترام نہ کرے۔ وہ کاہے کا نبی ہو سکتا ہے؟ ہم جامعۃ الفلاح میں پڑھاتے ہیں، اگر ہماری کلاس کے اکثر بچے فیل ہو جائیں تو کہتے ہیں استاد کی غلطی ہے، 2-4 بچے فیل ہوں تو بچوں کی غلطی ہوتی ہے۔ کیا یہ اصول صرف ہمارے لیے ہے؟ اگر صحابہ کرام کی اکثریت گمراہ ہو گئی، اکثریت بگڑ گئی، اکثریت بزدل تھی تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کون استاد ناکام ہوا؟ کس کی تربیت میں کمی رہ گئی؟ حضرت ابو حفص عمر ابن سلیم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ان رجلا ارتکب کل خطیئۃ، اگر کوئی آدمی سارے گناہ کرے ما خلا الشرک باللہ، اللہ کے شرک کے علاوہ سارے گناہ کرے، وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ کسی صحابی کے لیے اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، غفر اللہ لہ، تو میں امید کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ امام ابو زرع رازی، طلبہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، اور بڑی ان کی کتاب ہے علم جرح و تعدیل پر ان کی اور ان کے صاحبزادے کی۔ وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تم کسی بدبخت کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں کسی کو ہدف ملامت بناتا ہے، اس میں عیب چھانٹتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، ان میں نقص نکالتا ہے، فعلم انہ زندیق، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، ملحد ہے، وہ منافق ہے۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق والقرآن حق، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے رسول تھے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَن يُبْطِلُوا وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ہمارے پاس جو قرآن پہنچایا ہے، ہمارے پاس جو اللہ کے رسول کی سیرت پہنچائی ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی جو سنتیں پہنچائی ہیں، جو احادیث پہنچائی ہیں، جو ارشادات اور فرمودات پہنچائے ہیں، وہ صحابہ کرام نے پہنچائے ہیں۔ انما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گواہوں کا کریکٹر مشکوک کر دیں، ان پر اعتراضات اٹھا دیں، کیونکہ جب گواہ کا کریکٹر مشکوک ہو گیا تو اس کی گواہی ختم ہو گئی، اور ہمارے دین کے گواہ ہیں صحابہ کرام، تو وہ چاہتے ہیں ہمارے گواہوں میں کیڑے نکال دیں تاکہ پھر کتاب اور سنت کو باطل کرنے میں انہیں آسانی ہو، کتاب کو اس کے اصل معنی سے پھیرنے میں آسانی ہو، سنتوں کا انکار کرنے کے لیے آسانی ہو۔ والجرح بہم اولا، حالانکہ حقیقت میں یہ کہنے والے ہی مجروح ہیں، ان کی شخصیت ہی مجروح ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس کو بھی 4 کتابیں پڑھ کر کچھ شیخی بھگارنی ہوتی ہے، کچھ فلسفہ بھگارنا ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کر پائے گا، اپنی تربیت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا، اس کا خاندان بگڑا ہوا ہوگا، اس کا کوئی اثر اس کے محلے اور اس کی بستی میں نہیں ہوگا، مگر دلیل چھانٹے گا صحابہ کرام پر۔ آدمی جب خود کچھ نہیں کر پاتا تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ہماری غلطی نہیں ہے ہم جو زوال کا شکار ہیں، ہماری غلطی نہیں ہے جو ہم پسپائی کا شکار ہیں، ہماری غلطی نہیں ہے جو کافر طاقتیں ہمارے اوپر سینہ چوڑا کر کے چڑھی چلی آ رہی ہیں، غلطی ہے کس کی؟ ہمارے اسلاف کی۔ ہمارے ملاؤں نے ایسا کیا تھا، علماؤں نے ایسا کیا تھا، اور فلاں نے ایسا کیا تھا، اور پھر بات نیچے دھیرے دھیرے پہنچ جاتی ہے صحابہ کرام تک، اور پھر صحابہ کرام پر زبان جب دراز ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، مال غنیمت آیا تھا، آپ نے مال غنیمت بہت سارے لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا، مال آیا تھا، زکوٰۃ کا مال تھا یا غنیمت کا مال تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایک صاحب کو اللہ کے رسول نہیں دے رہے تھے، باقی سب کو بلا کر دے رہے تھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما لک عن فلان وانی واللہ لاراہ مؤمنا، اے اللہ کے رسول آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں فلاں صاحب کو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم یقین ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو آپ نے فرمایا او مسلمن، مومن مت کہو میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان ہے، کیونکہ ایمان اندر ہے۔ ایمان کا پیرامیٹر ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ بالتفاعل یا خوش فہمی میں گواہی دے سکتے ہیں وہ مومن ہے، مگر یہ گواہی دینا کہ وہ حقیقت میں مومن ہے اور ایسا ایمان اس کے اندر ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہے، یہ گواہی دینا بڑا کریٹیکل ہے، بڑا نازک ہے۔ انہوں نے فسکت قلیلا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں، میں تو ان کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب مسلمان، مومن مت کہو مسلمان سمجھتا ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں چپ رہا، تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں، میں ان کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے کہا اب مسلمان، یہ کہو کہ مسلمان سمجھتا ہوں، اور دیکھو میں بہت سے لوگوں کو مال دیتا ہوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے اگر مال نہیں دوں گا چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے تو دوسری جگہ سے آفر آئے گی باطل کی طرف سے، کفر کی طرف سے، شرک کی طرف سے، تو ایمان چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، تو میرا کسی کو نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہوتا ہے کہ میرے نزدیک اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کو دنیا کے فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے علماء کرام استدلال کر کے فرماتے ہیں کسی کے حق میں ایسی پختہ گواہی دینا کہ وہ ایمان والا ہے ہی، کہ وہ جنت کا مستحق ہی ہوگا، یہ نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ گواہی قرآن و حدیث میں، یہ گواہی اللہ کے کلام کے اندر صحابہ کرام کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ہمارے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی، مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچ مچ مومن ہے۔ سچ مچ اگر کسی پر ایمان کا اطلاق ہو سکتا ہے، مومن کی گواہی دی جا سکتی ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بافیض رزق ہے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقینا اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، ان صحابہ کرام سے جو پیڑ کے نیچے تیرے ہاتھ پر مرتے دم تک تیری پیروی کرنے کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے میں جان گیا ان کے سینے میں، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ نہیں جانتے میرے سینے میں کیا ہے، اس لیے ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، مگر اللہ کا علم ابھید ہے، اللہ کا علم لامتناہی ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ نیک ہے تو وہ نیک ہی ہے، اس کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، سید مودودی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی اچھی تفسیر میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ گواہی دینا اس بات کی دلالت ہے کہ مستقبل میں بھی ان حضرات کے ہاتھوں سے کوئی بدی اور کوئی برائی اور کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا جو کفر اور شرک تک پہنچانے والا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے جذبوں کو پہچانا تو ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کی فتح کی نوید سنائی، اس کی بشارت دی۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان معیار ہے، تمہارا ایمان کرائیٹیریا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پائی۔ منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ کرام ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہنے لگے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ، یہ منافقین ہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ گویا کہ منافقین سے بھی کہا جا رہا ہے جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ویسا تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، تو ہم اس کو اسی طرف گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں ہم ڈالیں گے، جہنم میں ہم جہنم کو ایندھن اس کو بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، ان کی سیرت خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کے واقعات خود بھی سنیں اور دوسرے بچوں کو بھی سنائیں۔ یہ ایک بڑی، دیکھیں انسان کو آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے، وہ خالی فلسفوں پر ایمان نہیں رکھ سکتا، اس کو کچھ نمونے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے قرآن مجید میں جب سورہ فاتحہ میں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستے کی ہمیں توفیق دے، تو سیدھا راستہ کیا؟ یہاں فلسفیانہ باتیں نہیں کہیں، کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ آدرش جو آئیڈیل لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا راستہ، نہ کہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا، یعنی اس کو آئیڈیل چاہیے بھائی، عملی زندگی کا نمونہ چاہیے، خالی کھولی باتیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو۔ اہل ایمان کے بارے میں سورہ حشر میں، وقت کم ہے، اہل ایمان کو بہت اچھی ایک تعلیم دی گئی۔ سورہ حشر میں پہلے مہاجرین کا ذکر کیا گیا، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر انصار صحابہ کرام کا جنہوں نے پناہ دی تھی مدینہ منورہ میں، ان کا ذکر ہوا، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ اس کے بعد کہا والذین جاؤوا من بعدہم، پھر ان دونوں نسلوں کے بعد، مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بعد میں آنے والے مسلمانوں کا رویہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور جو ان کے بعد میں اہل ایمان آئے، مسلمان آئے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہماری مغفرت بھی فرما اور ہمارے اسلاف کی مغفرت بھی فرما، صحابہ اکرام کی مغفرت بھی فرما، تابعین کی مغفرت بھی فرما، ہمارے مجددین کی، ہمارے ائمہ اور ہمارے اساتین فن کی بھی مغفرت فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے لیے ہمارے سینے میں کوئی کینہ مت رکھ، کوئی کپٹ مت رکھ، کوئی میل مت رکھ، صاف کر دے ہمارا سینہ، ہمارے دین میں ان کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، کوئی رقابت کا جذبہ نہ ہو، کوئی عناد نہ ہو، کوئی ہمسری کی کوشش نہ ہو، کوئی سرکشی کا رویہ نہ ہو، ایسا ہمارے دل کو بنا دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔
تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے صحابہ کرام کے نقش کو اپنے سامنے رکھنے کی، ان کے نقش قدم کے پیچھے پیروی کرنے کی، ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کی، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کی۔ ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ان کی جانثاریوں کو یاد کیجئے، ان کی سرفروشیوں کو یاد کیجئے۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں نے اقتدار کے لیے ایسا کر دیا تھا۔ بھائی اقتدار کے لیے کوئی کرتا ہے تو فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جن صحابہ کرام کو اقتدار ملا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار ملا، ان کو دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ کیا انہوں نے پایا؟ کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا؟ بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ ان کے خلافت کی مدت تھی۔ مرتے وقت جو تھوڑی معمولی سی تنخواہ بھی لی تھی دربار خلافت سے، سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے، مرتے وقت یہ وصیت کر دی اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، میرا مکان بیچ کر وہ ساری تنخواہ واپس کر دینا، میں دین کے انتظام پر کچھ اجر لینا نہیں چاہتا، میں اس طرح اللہ کے ہاں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حساب نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے آدرش اور نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اور دین کے لیے قربانیوں میں بھی۔ اور کسی نسل کے لیے یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے اسلاف پر کیچڑ اچھانے لگے، ان کو ڈس ریسپیکٹ کرے، ان کو کچھ نہ سمجھے، ان کے فہم دین کو معمولی سمجھے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر صحابہ کرام ویسے ہی تھے، بگڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام دنیا دار تھے، تو یہ ناکامی اللہ کے رسول کی ناکامی ہے۔ عبداللہ بن سبا جس نے چند سالوں میں ایک غول کھڑا کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، وہ زیادہ کامیاب ہے اللہ کے رسول سے، کیونکہ اس نے جو انویائی، جو حامی اپنے کھڑے کیے تھے، وہ اس کے نقش قدم پر چلے۔ ہم کیسی امت ہیں؟ ہم کیسے یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بدل گئے تھے؟ ہم کیسے یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام گمراہ ہو گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا کرے، انہیں اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق دے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، ان کے احترام کی ہمیں توفیق دے، اور ان کے دین کے فہم کو معتبر سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔